واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی، آپ کے قیام مکہ کے دور کا، زمانے کا، تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں، اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اب انہیں تو امید تھی، منتظر تھے، نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے، لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا۔ یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے، لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں، یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آیا، لیکن کیسے پہنچے؟ پہنچنے کا سبب کیا تھا؟ کیا ماجرا تھا؟ یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں، وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی۔ 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں۔ میں حصار میں تھا، تو حصار اس شہر کا نام تھا، لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے۔ تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا نہیں، وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر، کیونکہ انہوں نے بھی، وہ مجھ سے ویسے 6 سال بڑے ہیں، انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی، اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا، اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا، تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے۔ اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا، اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی، تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے، پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی، اچھی تھی، تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا، اس سے پہلے بہرحال یہ کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کچھ اس کو سمجھنا، کچھ پڑھنا یہ تو تھا، لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا، ذہنی رشتہ ہے، قلبی رشتہ، وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کہ جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ کس کو نازل کیا ہے؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر، تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ اے عربو، اے عرب کے رہنے والوں، اے امیین کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے، تم اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان۔ یہ قصص نہیں ہے، قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا، کہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے، نہیں، احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے۔ اس قال یوسف لابیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی، ان سے 10 بیٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، پھر ایک چھوٹی بیوی تھی، ان کی یہ 2 بیٹے تھے، یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے، 12 بیٹے تھے ان کے یہ۔ اس قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی تو خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی،
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا. یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ چن لے گا، برگزیدہ کرے گا تجھے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا، اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کنہ تک پہنچ جانا. تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات، معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں، جز رسی، کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے، نگاہ دور تک چلی جائے، وہ بھی. اور یہ کہ اس کو تعویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تمام آل یعقوب پر. کما اتمھا علی ابویک، جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر. من قبل، پہلے. ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا. اپنا نام انہوں نے لیا، ظاہر بات خود اپنا ذکر کیسے کریں. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے لکھت کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے. ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت میں طاقتور، بڑے تھے، جوان تھے، 10 تھے. اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں. جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے. تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹیا گئے. اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس یوسف کو. اب اطرحوہ ارضا، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، دلا وطن کر دو. یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں، تمہاری طرف ہو جائے. اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے حصے میں آئیں گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کڑوا دھوپ تو کر گزرو کہ بعد میں نیک بن جانا. یعنی دل میں ملامت بھی ہے، ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو. لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے جرم. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں قتل نہ کرو یوسف کو. یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہیں سے لفظ یہود بھی بنا ہے. سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس تھے. انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو. والقوا فی غیابۃ الجب، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے. تو ان تاکچوں میں سے غیابۃ الجب، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال داؤ تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے گی، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے. وَالْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، لے جائے گا اس کو، کوئی اٹھا لے جائے گا، کوئی قافلہ. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ باقی 9 بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی. اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو، قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاکچے کے اندر رکھا. قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا له لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جا رہے ہیں، شکار کے لیے جا رہے ہیں.
تو غدن بھیج دیجیے، یرتا یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا، یرتا جیسے چڑھنا چگنا، وہ یلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے، أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، وہ کہیں اکیلا رہ جائے تو